السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانی نظر بد جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم علاج کرواتے رہتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ اچانک ہمیں بیماریاں مختلف قسم کی ڈائگنوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی مختلف بیماریوں کی تشخیص ہو جاتی ہے، جو اچانک کوئی ہارٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی برین کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی آنکھوں کی بیماری ہو سکتی ہے، گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے، شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی اور خطرناک قسم کی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کی تشخیص ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جایا جاتا ہے، مختلف دوائیاں میڈیسن وغیرہ چینج کر کے بھی اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بات وہی کی وہی رہتی ہے۔ دوستو، دراصل یہی ہوتا ہے کہ یہ پرانی نظر بد ہوتی ہے جو بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور سمجھ نہیں آتی۔ ہم بیماریوں کے پیچھے پڑ رہتے ہیں، میڈیسن کے پیچھے پڑ رہتے ہیں، اور وہ اپنا کام دکھاتی رہتی ہے، اور مریض جو ہوتا ہے وہ اگلے جہان میں پہنچ جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہمیں ان بیماریوں کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ پہاڑ جتنی بندے کے پاس شان و شوکت ہو، بندے کے پاس عزت و تکریم ہو، تو وہ پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ خوبصورتی ہو، سب کچھ ہو، سارے کا سارا برباد ہو سکتا ہے۔ اچانک بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے شروع ہو جاتی ہے، سرخ اور نیلے رنگ کے نشان جسم کے اوپر محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس قسم کی علامات آئیں، جسم سے سیک نکلنا شروع ہو جانا، کندھوں کے اوپر، گردن کی پچھلی طرف، بازوؤں کی پچھلی، کندھوں کی پچھلی طرف وہاں درد ہونا شروع ہو جانا، اور بہت زیادہ شدید قسم کا درد ہونا، ٹانگوں کے اندر درد رہنا، پاؤں کے اندر، خصوصاً ایڑیوں کے اندر درد رہنا شروع ہو جانا، یہ اسی چیز کی علامت ہے، یہ پرانی نظر بد ہے۔ دوستو، نظر بد جو ہوتی ہے یہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نظر بد تو وہ ہوتی ہے جو حسد کی ہوتی ہے، یعنی حسد، جو آپ سے لوگ حسد کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر لگاتے ہیں نظر بد کہ یہ اس کے پاس چیز کیوں ہے، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس گاڑی اچھی کیوں ہے، یہ ہمارے پاس ہو، اس کے پاس مکان اچھا کیوں ہے، یہ ہمارے پاس ہو، اس کے بیوی بچے بہت اچھے ہیں، یہ ہمارے پاس ایسے ہونے چاہیے۔ یہ حسد کی نظر بد ہوتی ہے، یہ حسد کرنے سے لگتی ہے اور بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ ہے حسرت کی، کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز دیکھی، آپ کے جسم کے اوپر کوئی اچھا کپڑا دیکھا، آپ کی کوٹھی، مکان، آپ کی جائیداد، آپ کا بزنس اچھا دیکھا، تو وہ بندہ حسرت کرے گا، اور وہ حسرت کی وجہ سے آپ کے اوپر نظر بد لگے گی، جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، اور نظر بد کے اثرات آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تیسری جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تعجب کی۔ تعجب کی جو ہوتی ہے وہ عام بندوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے، والدین کی بچوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، یعنی بچے نے کسی وقت کو ایسا کام کیا کہ جو بہت ہی عجیب و غریب تھا، تو گھر والوں نے اس کو تعجب سے دیکھا تو اس کو نظر بد لگ گئی۔ اس میں بہت ہی نیک اور برگزیدہ لوگوں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، جب وہ تعجب سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اس سے نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور اچھے خاصے نمازی پرہیزگار جو ہوتے ہیں، اور بہت ہی قریبی رشتہ دار، اور بہت ہی دوست، اور بہت ہی مخلص ہوتے ہیں، ان کی بھی نظر تعجب کی وجہ سے نظر بد لگ جاتی ہے۔ اس کا تدارک کرنے کے لیے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر نظر بد آپ کے کسی حصے پر اثر انداز ہو چکی ہے، کسی حصے کو متاثر کر چکی ہے، یعنی آپ کے کانوں کے اوپر اگر اس نے اثر کیا ہے تو آپ کے کان بہرے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں کے اوپر اگر اس نے اثر کیا ہے پرانی نظر بد نے، تو وہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ضائع ہونے کا ڈر ہے، وہ نظر کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان کی نظر خراب ہوگی اور لا علاج ہو جائیں گی، آپ کی زبان جو ہے اس کو مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کے گلے کو مسئلہ بن سکتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو گلے کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی اگر آواز بہت پیاری ہے، آپ کا سانس بہت لمبا ہے، آپ کو قرات کرتے ہیں، آپ کو خطاب کرتے ہیں، تو آپ کے پھیپھڑوں کو بھی، آپ کے لنگز کو مسئلہ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی وہ خطابت جاتی رہے گی، آپ کا سانس لمبا جو ہے وہ ختم ہوتا رہے گا، اور خطابت کا جو آپ کا جوش ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہارٹ کا جو مسئلہ ہے یہ ہارٹ اٹیک کی طرف آ جائے گی۔ ہارٹ
ہارٹ کو پکڑ لے گی، وہاں پر نقصان دینا شروع کر دے گی۔ ایسے ایسے ہی یہ جس عضو کو بھی پکڑے گی، اگر آپ واک کرتے ہیں، آپ کو ایسا کام کرتے ہیں کہ چال پھر کا کام کرتے ہیں، تو آپ کی ٹانگوں کو مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کے گھٹنوں کو، آپ کے ٹخنوں کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کے پاؤں کے تلووں کو، آپ کی ایڑیوں کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح بازوؤں سے اگر آپ کو ہاتھ سے محنت کرتے ہیں تو آپ کے بازوؤں کو، آپ کے ہاتھوں کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دفتر کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کا انگوٹھا جو ہے بعض دفعہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا شہادت والی جو انگلی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو اس کو جو پینسل پکڑتا تھا وہ پکڑنی مشکل ہو جاتی ہے۔ دوستو اسی طرح کچھ لوگوں کے سیکس آرگن جو ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ بہت اچھا ورک کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کے اوپر نظر لگ جاتی ہے، وہ کام چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ہی مختلف بعض لوگوں کا ذہانت بہت ہوتی ہے، دماغ بہت ہوتا ہے، تو ان کے دماغ کے اوپر نظر، ذہانت کے اوپر نظر لگ جاتی ہے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو رستے بھولنا شروع، جس کو پارکنسنز ڈیزیز بھی کہتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مریض کو کوئی چیز رکھی ہے وہ بھول گئی، کوئی چیز لے کے آنی تھی بازار سے وہ لینے گیا اور ویسے ہی آ گیا، اور ایسے ہی ہے کوئی کام گیا راستے میں اس کو کام بھول گیا۔ دماغ کے اوپر یہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ آپ نے دوستو کرنا کیا ہے کہ آپ نے کلونجی کا تیل لینا ہے، کلونجی کا آپ نے تیل لے لیا، اور اس کے اوپر آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 دفعہ، نماز والا درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ آپ نے 70 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ القلم کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ دو آخری جو آیتیں ہیں سورہ قلم کی وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، یہ بھی 70 دفعہ ہی آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فلق یہ بھی 70 دفعہ، اور سورہ ناس جو ہے یہ بھی آپ نے 70 دفعہ ہی کرنی ہے، چونکہ سورہ فلق کے اندر تو اللہ کی ذات سے پناہ مانگی گئی ہے حسد کرنے والوں سے، اس لیے سورۃ فلق جب آپ پڑھیں گے 70 دفعہ تو یہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کو پڑھ کر آپ نے اسی کلونجی کے تیل پر دم کر لینا ہے۔ کلونجی کے تیل کو جس آپ کے عضو کو کوئی مسئلہ بنا ہے، آپ کے انگوٹھے کو، آپ کی شہادت کی انگلی کو، آپ کی آنکھوں کو اگر مسئلہ بنا ہے تو آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کے اوپر پورٹوں کو لگا کر تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر لگا لینا ہے۔ کانوں کو اگر مسئلہ بنا ہے، پورٹوں آپ نے اپنے جو شہادت کی انگلی ہے اس کو انگلی کو تھوڑا سا لگانا ہے اور کان کے اندر پھیر لینی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گلے کو ہے تو گلے کو باہر کی طرف سے آپ نے لگا لینا ہے۔ پھپھڑوں کو اگر آپ کے مسئلہ ہے، ہارٹ کو مسئلہ ہے تو ہارٹ والی جگہ پہ، پھپھڑوں والی جگہ کے اوپر آپ نے تھوڑا سا پانی کے اندر اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے آہستہ آہستہ ہاتھ کے ساتھ مساج کر لینا ہے۔ اگر آپ کی گھٹنوں کو، ٹخنوں کو مسئلہ ہے، ٹانگوں کو مسئلہ ہے، ہاتھوں کو مسئلہ ہے، بازوؤں کو مسئلہ ہے، اس جگہ پر آپ نے اس کی ہلکی ہلکی مساج کرنی ہے، مالش کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو روزانہ آپ نے آدھا چمچ شہد لینا ہے، اور 1 چمچ دیسی گھی، اور 1 چمچ آپ نے زیتون کا تیل لے لیا کرنا ہے 1 دن کے اندر، اور ان کے اوپر آپ نے یا سلام یا سلام 100 دفعہ پڑھ کر پہلے پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے اس کو استعمال کر لیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے معاملات آپ کے اللہ خیر کر دے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی پرانی سی پرانی نظر بد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے سارے عضو جو ہوں گے وہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ فالج یا لقوہ بھی ہو چکا ہے تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔